آج ہفتوں کی عید ہے جو بنی اسرائیل کے منانا سب سے زیادہ ضروری تھا، چھوڑنے کا حکم نہیں تھا۔ خدا کا کلام ان کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ ہم خدا کلام میں سے پڑھیں گے کہ ان کو حکم تھا 16واں باب استثنا کی کتاب پہلی آیت سے، تو ابیب مہینے کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اس میں خداوند اپنے خدا کی فسح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے تجھ کو نکال لایا تھا، یاد رکھنا۔ اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے گائے بیل بھیڑ بکری میں سے فسح کی قربانی چڑھانا، یاد رکھنا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تو ملک مصر سے نکالا گیا تھا یاد رکھ سکے گا، کب جب تو فسح کی قربانی کو کرتا رہے گا، یاد رکھتا رہے گا۔ اور پولس کہتا کہ یاد رکھنا ہمارا بھی فسح ہوا تھا، ادھر تو فسح کی وجہ بچہ آئے گئے وہ گھر، ادھر وہ فسح ہوا۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ عیدیں عکس ہیں، ان کی حقیقت خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور فسح کے دن ہمارا خداوند قربان ہوا تھا۔ آمین آمین۔ اور احبار کی کتاب میں بھی ذکر ہے، احبار کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، ہفتوں کی عید کا بھی خدا کلام میں لکھا ہے۔ 23واں باب احبار کی کتاب 4 آیت، خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے، اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اس میں تم 7 دن تک بے خمیر روٹی کھانا۔ 10ویں آیت سے بنی اسرائیل سے کہہ کے جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنے فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ پہلے پھلوں کی عید منانے کا حکم ہے، فسح کی عید منانے کا حکم ہے۔ پہلا پھل خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ہاللویا۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ پہلا پھل ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ یاد رکھنا، مناتے رہنا کہ تمہارا بھی فسح ہوا، یاد رکھنا کہ پہلا پھل تمہارے لیے مسیح ٹھہرا۔ اور خدا کلام میں سے آگے 15ویں آیت 23واں باب احبار کی کتاب، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کر دینا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا۔ یہ ہفتوں کی عید ہے، اور یہ یہودی مناتے تھے، ہفتوں کی عید مناتے تھے۔ اور کب سے یہ ہمارا یہ ہفتوں کی عید شروع ہوتی ہے؟ جس دن ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا تھا۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور آج یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا 50واں دن ہے، اس لیے اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں۔ اور وہ تو ہفتوں کی عید سیلیبریٹ کرتے تھے، ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آج عید پینتیکوست کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، یسوع مسیح کے وعدے پورے ہونے کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بولے ہاللویا آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے وعدے پورے ہونے کا دن ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اور وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کچھ باتیں کرتے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں انہوں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا، یوحنا کی انجیل اس کا
14वां बाब और उसकी 25 से 26वीं आयत में सुनते रहें ज़रा गौर से। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, आज वही दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाक रूह कुद्दस के आने का दिन। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आज का दिन मसीही लोगों के बर्थडे का भी दिन है, जिस दिन मसीही कौम का आगाज हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के वादे पूरे होने का दिन ठहरा और मसीही कौम का ये बर्थडे ठहरा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अगर कुछ समझता है कि मेरे ज़रूरत नहीं है रूहुल कुद्दस की, तो फिर ये तो रूहुल कुद्दस की तारीफ है, अप्रिशिएट किया गया कि वो सिखाएगा। कौन? रूहुल कुद्दस जब आएगा वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो सिखाएगा। तो अगर कोई बंदा सीखना ना चाहे, रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में लेना ना चाहे, ये उसकी अपनी हठधर्मी हो सकती है। लेकिन रूहुल कुद्दस आएगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। बोले हालेलुया। मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। कौन याद कराएगा? पाक रूह कुद्दस जिंदगी में कहे मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तूने ये कलाम सीखा है, तुझे खुदा के कलाम के मुताबिक चलना होगा। पाक रूह कुद्दस मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, सिखाएगा। और उसके बाद एक और हवाला खुदा कलाम में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील में ही उसके 16वें बाब के अंदर 13वीं आयत के अंदर, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा और सच्चाई की राह तुम्हें दिखाएगा। अगर कोई बंदा राह के ऊपर चलना चाहिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। सच्चाई हमारा खुदावंद है, वो तुम्हें सदाकत की राहों पर ले चलता है। और सच्चाई की राह जो पे चलता रहेगा, चलना चाहेगा, रूह हक को जिंदगी में रखना होगा। आमीन आमीन। तो रूह हक आएगा, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए याद करना, इस दिन को सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जब वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। तो रूह हक के लिए ज़रा अप्रिशिएट करते हुए तालियां बजाएं रूह हक के लिए। अपना हाथ उठा के रूह हक को हम वेलकम करेंगे। आमीन। वो सच्चाई की राह दिखाएगा। और जब खुदा यीशु मसीह आसमां पे जाने को था, जब खुदा मसीह आसमां पे जाने को था, रसूलों के अमाल पहला बाब और 8वीं आयत में शागिर्दों से कुछ बातें करते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। राह दिखाएगा, बातें याद दिलाएगा, तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। हालेलुया। आमीन। तो ये बातें शागिर्दों की ज़िंदगी में आ गई, ठहर गई। कौन से शागिर्द थे जो कभी डर जाते थे, जो कभी यहूदियों के डर के सबब से दरवाजे बंद कर लेते थे, जो कभी कश्ती को गलील की झील के ऊपर, तबरियास की झील पे ले जाते थे मछलियां पकड़ने के लिए। ये वो शागिर्द यीशु के साथ साथ रहने वाले थे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ थी।
ان کو ضرورت تھی روح حق زندگی میں آئے، ان کو ضرورت تھی کہ سچائی کی راہ دکھانے والے کے ساتھ ہو، ان کو ضرورت تھی کہ خداوند نے جو حکم دیا اس کے مطابق چلا جائے۔ تو پھر انہوں نے جب خداوند نے ان کو حکم دیا، خداوند نے جب ان کو حکم دیا تو یہ خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے 12ویں آیت، جب انہوں نے خداوند کا کلام سنا، ان کا رسپانس آیا، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے، یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اپنے اپنے گھرانوں نہیں، اپنے اپنے کاروبار سے نہیں، خدا کا کلام سنا۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں یعنی پطرس، یوحنا، یعقوب، اندریاس، فلپس، توما، برتلمائی، متی، حلفائی کا بیٹا یعقوب، شمعون، زلاطوس، یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب کنے بولو، کنے بولو گا کس طرح؟ سب کے سب چند عورتوں، یسوع کی ماں مریم، اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر۔ آج کلیسیا میں پرابلم کیا ہے؟ ایک دل نہیں ہو رہے، ایک دل نہیں ہو رہے۔ مسیح نے بولا تھا پتھر کو ہٹاؤ، پتھر ہٹایا جائے گا، ایک دل ایک سمت میں، تو پھر لازر اندر سے باہر زندہ ہوگا۔ ایک دل ہو کر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، اور سب کے سب ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ آمین، بولے دعا میں مشغول رہے، بس سکو کام تے لگ گئے، بس دعا ہی کر رہے سن۔ اور دعا کیا کر رہے تھے؟ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، خدا وعدہ پورا کرے گا۔ اور یہ دعا اپنی زبان میں کر رہے ہیں، یہ دعا میں مشغول رہے، انہوں کو منع نہیں سی کرتا، ایکو کام سی 10 دن تک یہ دعا کرتے رہے۔ کتنے دن تک؟ رات دن، میرا خیال اس میں شامل ہے۔ کوئی اپنے گھر جان کی فکر نہیں سی، ہو سکتا کہ یہ روٹی کھانے کی بھی ان کو فکر نہ ہو، بس ایکو فکر سی دعا، بس دعا، اور خدا کا وعدہ کا انتظار کہ پاک روح القدس آئے گا، جب روح حق آئے گا وہ میری باتیں تمہیں یاد دلائے گا، جب روح حق آئے گا وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا، تم قوت کا لباس پاؤ گے، میرے گواہ ہو گئے۔ ان کو کیا فکر تھی؟ فکر یہ تھی کہ ہم نے مسیح کی خدمت کرنی ہے، یسوع مسیح کے گواہ ہو کے یسوع کے لیے اپنے کو قربان ہونا ہے، کیونکہ مسیح ہماری خاطر قربان ہوا، وہ آسمان پہ گیا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ وہ پھر آئے گا، ہمیں اس کے لیے جینا ہے۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ یہ دعا کر رہے تھے۔ دوسرا باب، پہلی آیت، اعمال کی کتاب، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے۔ کہاں پہ جمع تھے؟ کتھے؟ بالا خانہ تھے۔ کی کر رہے سن؟ دعا۔ بولو چیز آ رہی، کیا کر رہے تھے نا؟ دعا۔ کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ جمع تھے، دعا کر رہے تھے، پاک روح القدس آ گیا، ہر ایک جان کے اوپر ٹھہر گیا، ہر ایک جان غیر زبان بولنے لگے جیسے پاک روح القدس نے ان کو برکت دی تھی۔ اور لکھا خدا کلام میں غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ اب نہیں پترس ڈرے گا، اب نہیں پترس ڈرے گا، روح حق آ گیا۔ خدا کلام کا لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا، اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، انہی سے تو ڈرتا تھا، آج نہیں ڈر رہا۔ کیوں نہیں ڈر رہا؟
روح حق زندگی میں آیا۔ اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، اور یہ جان لو، کان لگا کر میری یہ باتیں سنو، کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں ہے، پیشتر اس سے کہ خدا کا جلیل عظیم جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا کا نام لے کر نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو سنو، میری باتیں سنو۔ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم اوپر ان معجزوں عجیب کاموں نشانوں سے ثابت ہوا، اور خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام میں علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ اسے قبضہ میں رہتا۔ اے بھائی، وہ پاک لوگ اس کے ٹھہرے رہے، تو آپ کتنی دعا کر سکیں گے؟ مت سوچیں کہ چرچ کے بعد کوئی 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیں، سارے دعا کرنا شروع کریں، ایک ہی آس لے کے، روح حق آج کے دن آیا تھا اور روح حق کی مجھے ضرورت ہے۔